تو وہ نفرتیں جن کو ہم نے اپنے سینے میں پالا اور اپنی آئندہ آنے والے معصوم بچوں کے ذہنوں میں بھی ڈالا، اور ساری زندگی وہ آپ کی نفرتوں کا عذاب بھگتیں گے۔ حالانکہ بچوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور پھر بھی وہ رشتہ داروں کے ہاں نہیں آتے جاتے۔ ایک مختصر سا خاندان ہوتا ہے اور اس سے بھی آپ نے کاٹ کے رکھ دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جنازہ پڑا ہے اور رشتہ دار شریک نہیں۔ آپ خود گواہی دیں گے، ہم ایسے کتنے جنازے پڑھاتے ہیں کہ جن میں قریبی رشتہ دار شریک نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے جو دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر کے جاتے ہیں، کہ وہ آپ کو آخری لمحے میں دعا پڑھ کر جنازہ کندھا دے کر رخصت کرنے بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنی نفرتوں کو اس حد تک آگے بڑھا لیا۔ میں نے یہاں ایک جنازہ پڑھایا اپنے محلے کا۔ ماؤں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، عورتیں بدبختی کا آخری درجے میں مظاہرہ کرتی ہیں کہ خامن کے بارے میں اپنی اولاد کو متنفر کرتی رہتی، بھڑکاتی رہتی، یہاں تک کہ بچے اپوزیشن بن کر ماں باپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی وہ آپس میں میاں بیوی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرے، باپ مار لے، یہ اس کا حق ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تمہیں ان کے درمیان مداخلت کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ تمہیں چیمپئن اور اپوزیشن لیڈر بننے کا حق کس شریعت نے دیا ہے؟ تمہارے لیے وہ پھر بھی باپ ہے، اگرچہ 100% تمہاری ماں پر وہ ظلم کرے۔ تمہارے لیے روا نہیں کہ تم باپ کے آگے زبان چلاؤ، اف کرنا بھی جائز نہیں۔ چاہے جائے کہ تم پوری اپوزیشن پارٹی بنا کر باپ کا مقابلہ کرنے والے بن جاؤ۔ مجھ گناہگار کو وہ جنازہ پڑھانے کی توفیق ملی کہ جس میں ہمارا اس محلے کا نمازی کہ ماں نے ساری زندگی باپ کے خلاف نفرت پھیلائی اور 4 بیٹے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ تو لعنت ہے ایسی رشتہ داری پر کہ جس میں آپ اتنی نفرت بھر جائیں اولاد کے دل میں کہ اولاد اپنے باپ کو کندھا دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ یہ کون سی رشتہ داری ہے؟ تو خیر آج کے جمعے کا موضوع یہ تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے برقرار رکھے جائیں اور کیسے اس کو بڑھایا جائے، اور شریعت نے اس حکم کو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنانے کا، بڑھانے کا حکم دیا تھا۔ ہم گھٹاتے یہاں تک لے آئے کہ سلام دعا تک بند ہو گئی، خوشیوں غمیوں میں آنا جانا بند ہو گیا۔ اب ضیافتیں ہوتی ہیں، مہمان نوازیاں ہوتی ہیں تو غیروں کی، اور اپنے رشتہ داروں کو کوئی بلانے کے لیے تیار نہیں۔ تو مشکل وقت میں یہ رشتہ دار ہی اکثر کام آتے ہیں، باقی کام نہیں آتے۔ لائق صدر اکرام بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معاشرتی فرد بنایا ہے۔ یہ جنگلوں میں زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ شہروں میں زندگی گزارتا ہے، اور اس کو اپنے زندگی کے معاملات چلانے کے لیے قدم قدم پر دوسرے انسانوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے کہ اسے زندہ رہنے کے لیے اور انسانوں کی ضرورت ہے۔ تو جہاں اس انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور انسانوں کی ضرورت ہے، تو وہاں سب سے پہلے اس کو جن انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور رشتہ دار 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ رشتے ہوتے ہیں جو انسان کو بنے بنائے ملتے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن، یہ وہ رشتے ہیں جو انسان اپنی مرضی سے نہیں بناتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رشتے بنا دیتا ہے۔ اور بعض رشتے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو انسان خود بناتا ہے، جیسے شوہر بیوی، ساس سسر اور دوست وغیرہ۔ تو جو یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں یا انسان خود بناتا ہے، ان کے بارے میں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب تمہارا رشتہ کسی سے قائم ہو جائے، جب وہ تمہارا رشتہ دار بن جائے، تو پھر اس کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھانے والے بنو، پھر اس رشتہ داری کے تعلق کو پروان چڑھانے والے بنو۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنے کی اہمیت کو بار بار اپنے ارشادات میں واضح کیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں تقوی کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو بنانے والے بنو۔
تو تقوی شریعت کا اہم ترین حکم ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے تعلق کو جوڑ کر اللہ نے رشتہ داری کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے جرائم کو بتاتے ہوئے، گنواتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ وہ تھے کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، بنی اسرائیل ان رشتوں کو توڑتے تھے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ بنے تعلق کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور مسلمان اس کو توڑنے والا کیسے بن سکتا ہے؟ تو قرآن پاک میں اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل رشتہ داروں کی اہمیت کو اور ان کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ رشتہ جس کا ہم کوئی خاص اہمیت ہمارے نوجوانوں میں آج نہیں ہوتی، وہ سسرالی رشتہ ہے۔ قرآن پاک میں اس کو فخر کے طور پر بیان کیا گیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، اور فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اس کا خاندانی نسب بھی بنایا، اس کے سسرالی رشتہ دار بھی بنائے۔ تو سسرالی رشتہ داروں کی اہمیت آج نہیں ہوتی، لیکن قرآن سسرالی رشتہ دار کی اہمیت کو بھی پوری طاقت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ وہ سسرالی رشتہ دار بھی انتہائی عظمت اور اہمیت کے قابل ہے۔ تو قرآن کریم اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنے کا حکم دے رہی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے صلہ رحمی کے انعامات بتائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کو 3 انعام دیتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنے کے 3 انعام ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ اس آدمی کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ اس کو بری موت سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنانے کا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے من احب ان ينسأ له فی رزقہ، کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھنے والا بنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتے کو پیدا کیا تو اس نے کہا اللہ میں کس کے ساتھ جڑوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری تجھے میں نے اپنی ذات سے پیدا کیا ہے، چنانچہ جو تجھ سے جڑنے والے بنیں گے وہ مجھ سے جڑنے والے بنیں گے، اور جو تجھے توڑنے والے بنیں گے وہ مجھ سے ٹوٹنے والے بنیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کی کتنی اہمیت بیان کر رہا ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ جڑے گا وہ اللہ رحمان کے ساتھ جڑے گا، اور جو رشتہ داروں سے ٹوٹے گا گویا وہ اللہ رحمان سے بھی ٹوٹ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جنت کی ٹہنی بنایا ہے، چنانچہ جو اس ٹہنی کو پکڑے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو اس ٹہنی کو چھوڑ دے گا وہ جنت میں نہیں پہنچ پائے گا۔ تو گویا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنے کا ایک صلہ اور انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی برکت سے انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ساری زندگی جہاں جہاں آپ کا رشتہ قائم ہوا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے تعلقات کو نبھایا اور اس کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے شریک ہوئے اور گرفتار ہو کر آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سفارش کر کے ان کی قید کی سختی کو کم کروایا اور ان کی رہائی کا انتظام فرمایا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قید ہو کر آئے، تو انہوں نے ایک ہار دے کے رکھا تھا اپنی بیٹی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہار بھی مال غنیمت میں آیا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو یہ ہار میں اپنی بیٹی کو واپس کر دوں۔ تو یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بنا کر رکھا۔ وہ کون تھے جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے بند کیا؟ ایک گھاٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بند کر دیا گیا اور بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔
اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھا، اور باہر تشریف لانے کے بعد اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ملتے جلتے رہے اور عمر بھر رشتہ داری نبھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، تو جہاں جہاں آپ کا نکاح اور رشتہ قائم ہوا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے نبھانے کا حق ادا کر دیا، اور لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ کس طرح رشتے ناطے نبھائے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے یہ بتایا کہ رشتے جو ہیں وہ کس طرح نبھائے جاتے ہیں، اور پھر احادیث میں اس کی برابر اہمیت اور عظمت اور فضیلت بیان کر کے بتایا کہ رشتہ داری کی اہمیت اور فضیلت اور برکت کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے شہروں کو آباد کیا جاتا ہے اور انسانوں کو رزق دیا جاتا ہے اور ان کو برکت دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ جن کی وجہ سے شہر آباد ہوتے ہیں، رزق ملتے ہیں، برکتیں ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے کی وجہ سے اللہ شہروں کو آبادیاں دیتا ہے اور لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی رزق بہت تنگ ہے، تو اس رزق کی تنگی کے اسباب میں سے ایک سبب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنا اور ان کو خراب رکھنا بھی ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ہر حال میں بنانا چاہیے اور اس کو بڑھانا چاہیے۔ قطع رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ مجرم ہیں وہ لوگ کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ ان کو توڑنے والے بنتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے اعمال نامے جاتے ہیں، اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ کرتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو، نہ ان کے اعمال قبول ہے نہ ان کے نوافل فرائض قبول، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے شب برات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر لگے ہوئے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کو بخش دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں بخشتے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑ کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیر اور جمعرات کو سب کی بخشش ہو رہی ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا بخشش سے محروم ہو رہا ہے۔ شب برات میں لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں انسانوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت اور بخشش کو پانا ہے تو ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑنے سے بچنا ہوگا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت اچھائی کریں گے جب وہ رشتہ دار بھی ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے، ہم اس وقت ان کی خوشی غمی میں شرکت کریں گے جب وہ ہماری خوشی غمی میں شرکت کریں گے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے لا تکونوا اما بنو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اما بننا کیا ہے؟ کہ احسن الناس احسننا وان اساء الناس اسانا، کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر لوگ برا سلوک کریں گے تو ہم بھی برا سلوک کرنے والے بنیں گے۔ یہ خریداری ہے، سوداگری ہے یا رشتہ داری ہے کہ آپ کو دکاندار چیز دے گا تو آپ پیسے دیں گے اور اگر نہیں دے گا تو آپ پیسے نہیں دیں گے؟ کہ رشتہ دار مجھے سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا ورنہ میں سلام نہیں کروں گا۔ وہ ہماری خوشی میں نہیں آئے تھے لہذا ہم بھی ان کی خوشی میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو یہ بدلہ بازی اور سوداگری رشتہ داری میں کب داخل ہو گئی؟ اس نے نہیں کی اچھائی، آپ کو برا لگا، آپ نے نہ شرکت کر کے اس کی خوشی اور غمی میں اپنے آپ کو اس کے برابر کھڑا کر دیا تو اس کو بھی برا لگے گا۔ تو اس لیے اس پیمانے پہ اپنے رشتوں کو تولنا
کہ وہ ہماری خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے تو ہم بھی ان کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوں گے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ سل من قطعک، جو تم سے توڑے تو مجھ سے جوڑو، واعفو عن من ظلمک، اور جو تمہارے اوپر زیادتی کرے اسے معاف کرنے والے بنو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرنے والے بنو۔ تو اگر رشتہ دار ہم سے قطع تعلق کرتا ہے، ہم بھی قطع تعلق کرتے ہیں، تو دونوں برابر ہو گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے بھائی سے 1 سال بول چال بند رکھے تو گویا اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من حجر اخاہ فوق 3 لیال لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے فوق 3 لیال، 3 راتوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت چھوڑ دے، یہ حلال نہیں۔ من حجر اخاہ فوق 3، اور جس نے 3 رات سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت چھوڑ دی، فمات دخل النار، اگر اس حال میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو جو اسلام اپنے رشتہ داروں سے 3 دن کا بول چال چھوڑنا پسند نہیں کرتا، اور 3 دن کے بول چال چھوڑنے پر وہ جہنم میں داخلے کی وعید سناتا ہے، اپنے رشتہ دار بھائی سے 3 سال بولنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال صرف بول چال چھوڑ دے تو گویا اس نے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، اس کا خون بہا دیا۔ تو ہمیں شریعت نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اور جس طرح جوڑنے کا حکم دیا تھا، جتنا جوڑنے کا حکم دیا تھا، آج کا معاشرہ اتنا ہی توڑنے والا بن گیا۔ معمولی باتوں پر رشتہ داروں نے ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی شروع کر رکھی ہے کہ جی ہم گئے تھے اور اس نے سیدھے منہ سلامی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے اسے ذہنی کوئی ٹینشن ہو، اس نے کسی کو کوئی کال کرنی ہو، اس کی کوئی اور ذہنی مصروفیت ہو، تو کہیں میں گیا تو اس نے 4 انگلیاں میرے ساتھ سلام کیا اور مجھے 2 ہاتھ سے مصافحہ نہیں کیا، مجھے گلے نہیں لگایا۔ اتنی بات پر عمر بھر کے لیے بات چیت بند، رشتے ناطے ختم۔ کیا معیار ہے مسلمان کی رشتہ داری کا؟ جب ہم گئے، وہ ہمارے ہاں آئے، ہم نے تو ان کو فوڈ پانڈا سے منگوا کر ان کا اکرام کیا تھا، اور ان کے لیے ہم نے تو گھر میں اتنا بہترین ضیافت کا، مہمان نوازی کا انتظام کیا، اور ہم گئے تو انہوں نے ہمیں خالی چائے پہ ٹرخا دیا، بسکٹ بھی ساتھ نہیں رکھے۔ اس بات پر رشتے ختم۔ تو اس لیے ان معمولی باتوں پر رشتہ داری کے تعلقات کو ختم کرنے والا اللہ کا بھی مجرم ہے، اور اللہ کے رسول کا بھی مجرم ہے، اور اپنی نسلوں کا بھی مجرم ہے کہ نسلوں کے اندر بھی وہ نفرت کے بیج پھیلا کے جا رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ایک صاحب حج کرنے کے لیے گئے اور ان کے پاس کچھ پیسے تھے، اور انہوں نے وہاں مکہ والوں سے پوچھا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، یہاں کوئی ایماندار آدمی ہو تو بتائیے، میں ذرا امانت اس کے پاس رکھوا دوں۔ تو لوگوں نے بتائی مکہ میں اس وقت سب سے بڑا امانت دار فلاں آدمی ہے۔ اس نے اپنی امانت اس کے پاس رکھوائی اور حج کرنے چلا گیا۔ اللہ کی شان کے حج کر کے جب وہ آیا تو وہ بندہ مر چکا تھا جس کے پاس اس نے امانت رکھوائی۔ اس نے پوچھا بھائی کسی کو، میں نے اس بندے کے پاس امانت رکھوائی تھی، کسی کو پتا ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں تو نہیں معلوم۔ تو بعض علماء نے اسے مشورہ دیا کہ تم آدھی رات کے وقت میں آب زمزم کے کنویں میں جا کر آواز لگاؤ، اے خدا کے بندے، میں نے تمہارے پاس امانت رکھوائی تھی، تم نے مرنے سے پہلے وہ کس کو دی تھی تاکہ میں اس سے وصول کر لوں۔ تو آب زمزم کے کنویں سے اس کو کوئی آواز نہ آئی۔ پھر اسے کسی نے کہا کہ تم یمن میں بیر بہود کا ایک کنواں ہے، اس میں جا کر آواز لگاؤ، شاید وہاں سے پتہ چل جائے کہ تمہاری امانت اس نے کس کے پاس رکھوائی تھی۔ تو اس نے وہاں جا کر آواز لگائی تو وہاں سے آواز آ گئی، اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کی امانت فلاں بندے کے پاس رکھوائی ہے اور جا کر وہاں سے لے لو۔ تو اس حج کرنے والے آدمی نے پوچھا کہ میں نے زمزم کے کنویں میں آپ کو آواز دی تو وہاں سے آواز نہیں آئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہاں سے جنتی روحوں کی آوازیں آتی ہیں، اور اس بیر بہود کے کنویں سے جہنم میں جانے والے لوگوں کی آوازیں آتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سارا مکہ تمہاری تعریف کرتا تھا اور ہم نے بھی تمہیں امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی، تو تم جہنم کے کنویں میں کیسے جا گرے؟ اس نے کہا میری ایک بہن تھی جس سے میں سال بھر ہو گیا میں بولتا نہیں تھا، اور اس کے ساتھ آنا جانا بول چال میں نے بند کر رکھی تھی، میری تمام تر نیکیوں پر میرا وہ ایک گناہ غالب ہو گیا اور مجھے جہنم کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ تو یہ ہے اپنی بہن کے ساتھ 1 سال تعلق بول چال بند رکھنے کا صلہ کہ انسان جہنم میں جا پہنچا ہے۔ تو دنیا میں جو سب سے قریب رشتے ہیں بہن اور بھائی کے، ان کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے، تو باقیوں کے رشتوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوگا؟ تو حدیث میں آتا کہ جس نے اپنے بھائی سے 1 سال بول چال بند رکھی، اس نے گویا اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو بتائیے کہ یہ تعلیمات کون بتائے گا، یہ رشتے کون بڑھائے گا جن رشتوں کو اللہ نے قائم کیا تھا؟ میں نے گفتگو کے شروع میں کہا کہ کچھ رشتے وہ ہیں جو انسان بناتا ہے، اور کچھ رشتے دار وہ ہوتے ہیں جو رشتے اللہ بناتا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، پھوپھی اور ماموں، یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ بناتا ہے، اور کچھ رشتے وہ ہیں جو انسان خود بناتا ہے، جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور ساس سسر کا رشتہ ہے، دوست احباب کا رشتہ ہے، یہ وہ رشتے انسان بناتا ہے۔ تو جن رشتوں کو اللہ نے بنایا اور بنانے کے بعد حکم دیا امر اللہ بہ ان یوصل، کہ ان رشتوں کو اب برقرار رکھنا ہے، ان رشتوں کو ہی ہم نے توڑنا شروع کر دیا اور معمولی باتوں پر توڑنا شروع کر دیا۔ تو اب ان اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتا ہے اور ان رشتوں کو توڑنے والے بنتا ہے جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ان میں سے ایک پہلی چیز بدگمانی ہے۔ بدگمانی دل میں پال کر آدمی پھر رہا ہے، دوسرے رشتہ دار کو خبر ہی نہیں، بھائی بہن کو، چاچا ماموں کو خبر ہی نہیں، اور آپ مفت میں ان سے بدگمان ہو کے پھر رہے۔ کہ اتنے دن ہو گئے اس نے مجھے فون ہی نہیں کیا۔ بھائی آپ نے بھی اتنے دن ہو گئے فون نہیں کیا، تو کیا برابر نہ ہو گیا کام؟ ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں پھر رہا ہو، آپ کا حق تھا کہ آپ رابطہ کر لیتے۔ تو اس لیے حدیث میں بتایا گیا کہ رشتہ داری یہ نہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کرے گا تو ہم کریں گے، جو تم سے توڑنے والا بنے اس سے بھی تم جوڑنے والے ہو۔ تو اس لیے اس بات پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کا معاملہ کرنا اللہ کی انتہائی ناراضگی مول لینے والی بات ہے۔ تو بدگمانی رشتوں کو توڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے، اور بد زبانی رشتہ داریوں کو توڑنے کا ایک بڑا سبب ہے کہ کوئی بات ہو گئی، رشتہ دار گھر میں بلایا، دعوت کھا رہے ہیں اور ظاہر دعوت کر رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں آپس میں کسی بات پہ لڑ پڑے تو انتہائی سخت زبان استعمال کر دی، بد زبانی بد کلامی کر دی اور دل آزاری کا سبب بن گئے۔ کہتے ہیں سب سے بڑی بیماری دل آزاری ہے۔ تو دل آزاری کی، بد زبانی کی، بد کلامی کی، اور رشتہ توڑ کر گھر واپس آ گئے۔ ایسی دعوت کھانے سے تو بہتر تھا کہ آپ نہ کھاتے اور اپنی زبان کو کنٹرول رکھتے۔ تو رشتہ داروں کے تعلق توڑنے میں بد زبانی کو بھی بہت بڑا عمل دخل ہے۔ بد زبانی، بدگمانی اور سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا۔ جی چچا نے یہ بات کہی تھی اور بھائی چچا سے ناراض ہو کے پھر رہا ہے، اور بھائی سے بیگم نے کہا جی بھائی نے آپ کے یہ بات کہی ہے آج، اور بھائی صاحب منہ سجا کے پھر رہے ہیں، انہوں نے بھائی سے تحقیق کرنا گوارا نہیں کی۔ افا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے آگے بیان کر دے۔ بعض لوگوں کا مقصد ہی رشتہ داریوں کو توڑنا ہوتا ہے، اور خواتین اس معاملے میں ماشاءاللہ سوکھی لکڑیوں کا کردار ادا کرتی ہیں، جو جلتی بھی رہتی ہیں، دھواں بھی دیتی رہتی۔ رشتے کو توڑنے کے لیے خواتین بہت بڑا منفی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو خواتین کی کانا سن کر انسان اپنے قریبی رشتہ داروں سے بدگمان ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بول چال چھوڑ کے پھر رہا ہے، اور جب مرنے کے بعد پتہ چلا کہ بات تو اس نے کی ہی نہیں، جو بات کی ہی نہیں، جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا، وہی بات ان کو ناگوار گزری ہے۔ اس بات سے قطع تعلق کر لیا جو بات بھائی نے کبھی کی ہی نہ تھی، جو ماں نے کبھی کی ہی نہ تھی، جو چچا نے کبھی کی نہ تھی، اس بات پر ساری زندگی اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا۔ تو سنی سنائی باتیں یہ بھی انسانوں کے رشتوں کو توڑنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ہم نے آج اپنے اسٹیٹس بنا لیے کہ پیسہ اسٹیٹس ہے رشتے کا،
پیسے والا ہے تو رشتہ دار تو اس کے رشتہ دار ہے ہی صحیح، دوسرے بھی بہت سارے لوگ اس کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، اور غربت آتی ہے تو بہت سے اپنے رشتہ دار بھی رشتہ چھوڑ کر اور ناتا توڑ کر دور ہو جاتے ہیں کہ کہیں اب یہ ہم سے امداد نہ مانگ لے، کہیں ہم سے یہ پیسہ نہ مانگ لے۔ تو ہم نے آج رشتہ داری کو پروفیشنل بنا دیا اور پیسے کی بنیاد پر کھڑا کر دیا۔ وہ تعلق، وہ رشتے جو اللہ نے قائم کیے تھے، ان کو بھی ہم نے پیسے کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا کہ پیسہ ہے تو رشتہ ہے، پیسہ نہیں تو کوئی رشتہ نہیں۔ غریب سے ماں باپ اور بہن بھائی اور رشتہ دار بھی رشتہ اور ناتا جوڑنے کے لیے تیار نہیں، صرف اس ڈر سے کہ یہ کبھی غریب مانگ نہ لے پیسہ، حالانکہ مانگ کیا لے، آپ کا حق تھا کہ آپ کا یہ رشتہ دار ہے، آپ اس کو خود امداد کرنے والے بنتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی عام جگہ پیسہ صدقہ کرتا ہے تو 1 گنا ثواب ملتا ہے، اور اگر رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے تو اسے اللہ ڈبل اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی یعنی رشتہ دار کے ساتھ تعاون کرنے کا۔ اور اس میں بھی خاص طور پر فرمایا گیا وہ رشتہ دار جس سے ہماری ان بند ہو، بول چال بند ہو، دکھ بیماری تکلیف پریشانی ایکسیڈنٹ حادثہ اس کو بھی تو پیش آ سکتا ہے، تو اب اس کو پیسے کی ضرورت ہے، ہم امداد اس لیے نہیں کر رہے، پیسہ ہے ہمارے پاس، ہم نہیں کر رہے کہ ہمارا تو اس سے بول چال بند ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس رشتہ دار سے تم ناراض ہو اور پھر ناراضگی کے باوجود غلطی بھی اس کی ہو اور اس کے باوجود ضرورت پڑنے پر تم اس پر پیسہ خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا ڈبل اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو شریعت ہمیں یہ تعلیم دے رہی تھی، اور ہم نے معمولی باتوں پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیے، اور نہ صرف اپنے توڑے بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کے تعلق بھی توڑے۔ بچوں کے اندر نفرت بھر دی گئی۔ آپ میں سے بہت سارے دل سے میری ہر ایک بات کی تصدیق کر رہے ہوں گے، بہت سارے نمازیوں کے سر ہلتے ہوئے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ لڑائی ہے میاں بیوی کی، لڑائی ہے بھائی بہن کی، لڑائی ہے والدین کی، لڑائی ہے رشتہ داروں کی، اور اس میں معصوم بچوں کو استعمال کیا جائے، جاؤ بیٹے جاسوسی کرو، کیا کر رہے ہیں، جاؤ تمہارا چچا کیا کہہ رہا ہے، بھابھی کیا کہہ رہی ہے، تمہاری آنٹی کیا بات کر رہی ہے۔ معصوم بچوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنا، تو آپ ان کے دل میں نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ یہ آئندہ آنے والی نسلیں کہاں پروان چڑھیں گی، محبت کہاں پروان چڑھائیں گی، کیسے محبت کو پروان چڑھائیں گی جن کے دل میں بچپن میں ہی نفرت ڈال دی گئی۔ ہاں بیٹا چچا تمہارا بہت برا ہے، بیٹا تمہارا بھتیجا بہت برا ہے، بیٹا تمہاری بھابھی تو دنیا کی سب سے بڑی اور بری عورت ہے، بیٹا تمہاری آنٹی اللہ معاف کرے کائنات کی بدترین عورت ہے۔ تو یہ نفرت معصوم بچوں کے ذہن میں گھول کر ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو قرآن کے جوڑے ہوئے رشتوں سے بھی محروم کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ بچے بعد میں بڑے ہو کر ان رشتہ داروں سے تعلق کیسے رکھیں گے؟ باپ کی لڑائی ہے، بچوں کو کہا تم نے بھی ان کے گھر میں نہیں جانا، تم نے بھی ان سے بات چیت نہیں کرنی، تم نے بھی ان سے سلام دعا نہیں رکھنی۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا اور وہاں سے چھٹیوں میں گھر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے والد صاحب اور چچا جان کے درمیان کوئی ناچاکی ہے، کوئی آپس کی لڑائی ہوئی ہے، تو میں نے اس کی وجہ سے جا کر چچا جان کو سلام نہ کیا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملے اور پوچھا کہ اشرف علی کیا تم چچا کو ملے ہو، سلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے پتہ چلا کہ آپ کی چچا جان سے لڑائی ہو چکی ہے تو اس وجہ سے میں نے چچا جان کو سلام نہیں کیا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے ایک زور کا تھپڑ کھینچ کے میرے چہرے پہ مارا اور کہا لڑائی ہمارے بھائیوں کی ہے، تم تو بھتیجے ہونے کے ناطے سلام کے حقدار تھے، تم نے کیوں نہیں سلام کیا، جاؤ جا کر سلام کرنے والے ہو۔ تو فرمایا کہ پوری زندگی کے لیے باپ کے ایک تھپڑ نے واضح کر دیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور یہاں تو اگر کوئی بچہ سلام کر لے تو ماں باپ اس کو تھپڑ مار دے کیوں سلام کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی کچھ تو ذریعہ باقی رکھو، کچھ راستہ باقی رکھو کہ اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے چچوں اور بھائیوں کے درمیان، بھابھیوں کے درمیان کی رشتہ داری معصوم بچوں کے ذریعے سے بعض اوقات اللہ دور کر دیتا ہے۔ بھائی بچے آپس میں مل رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں، تو وہ نفرتیں جن کو ہم نے اپنے سینے میں پالا اور اپنی آئندہ آنے والے معصوم بچوں کے ذہنوں میں بھی ڈالا، اور ساری زندگی وہ آپ کی نفرتوں کا عذاب بھگتیں گے۔
حالانکہ بچوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور پھر بھی وہ رشتہ داروں کے ہاں نہیں آتے جاتے۔ ایک مختصر سا خاندان ہوتا ہے اور اس سے بھی آپ نے کاٹ کے رکھ دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جنازہ پڑا ہے اور رشتہ دار شریک نہیں۔ آپ خود گواہی دیں گے، ہم ایسے کتنے جنازے پڑھاتے ہیں کہ جن میں قریبی رشتہ دار شریک نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے جو دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر کے جاتے ہیں، کہ وہ آپ کو آخری لمحے میں دعا پڑھ کر جنازہ کندھا دے کر رخصت کرنے بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنی نفرتوں کو اس حد تک آگے بڑھا لیا۔ میں نے یہاں ایک جنازہ پڑھایا اپنے محلے کا، ماؤں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، عورتیں بدبختی کا آخری درجے میں مظاہرہ کرتی ہیں کہ خامن کے بارے میں اپنی اولاد کو متنفر کرتی رہتی، بھڑکاتی رہتی، یہاں تک کہ بچے اپوزیشن بن کر ماں باپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی وہ آپس میں میاں بیوی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرے، باپ مار لے، یہ اس کا حق ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تمہیں ان کے درمیان مداخلت کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ تمہیں چیمپئن اور اپوزیشن لیڈر بننے کا حق کس شریعت نے دیا ہے؟ تمہارے لیے وہ پھر بھی باپ ہے، اگرچہ 100% تمہاری ماں پر وہ ظلم کرے۔ تمہارے لیے روا نہیں کہ تم باپ کے آگے زبان چلاؤ، اف کرنا بھی جائز نہیں۔ چاہے جائے کہ تم پوری اپوزیشن پارٹی بنا کر باپ کا مقابلہ کرنے والے بن جاؤ۔ مجھ گناہگار کو وہ جنازہ پڑھانے کی توفیق ملی کہ جس میں ہمارا اس محلے کا نمازی کہ ماں نے ساری زندگی باپ کے خلاف نفرت پھیلائی اور 4 بیٹے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ تو لعنت ہے ایسی رشتہ داری پر کہ جس میں آپ اتنی نفرت بھر جائیں اولاد کے دل میں کہ اولاد اپنے باپ کو کندھا دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ یہ کون سی رشتہ داری ہے؟ تو خیر آج کے جمعے کا موضوع یہ تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے برقرار رکھے جائیں اور کیسے اس کو بڑھایا جائے، اور شریعت نے اس حکم کو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنانے کا، بڑھانے کا حکم دیا تھا۔ ہم گھٹاتے گھٹاتے یہاں تک لے آئے کہ سلام دعا تک بند ہو گئی، خوشیوں غمیوں میں آنا جانا بند ہو گیا۔ اب ضیافتیں ہوتی ہیں، مہمان نوازیاں ہوتی ہیں تو غیروں کی، اور اپنے رشتہ داروں کو کوئی بلانے کے لیے تیار نہیں۔ تو مشکل وقت میں یہ رشتہ دار ہی اکثر کام آتے ہیں، باقی کام نہیں آتے۔ کہتے ہیں پرایا مارے تو دھوپ میں ڈالے، اپنا مارے گا تو سائے کے نیچے ڈالے گا۔ تو رشتہ دار ہی کام آتے ہیں مشکل وقت میں۔ اس کی 1 2 نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رشتہ داروں کی زیادتیوں کے باوجود ہمیں ان کو معاف کر کے اور اپنے معاملات پھر بھی بہتر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔